گڑھا موڑ کے نواحی گاؤں چک نمبر 74 بی 15 لاڑا والا میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حاضرین محفل سے معروف عالم دین علامہ سید شبیر قمر بخاری نے روح پرور بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، یہ ترکا رب رحمان کا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، یہ ترکا رب رحمان کا ہے۔ تجھے حکم بغیر تو بے بس نہیں، یہ فیصلہ پر قرآن کا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، یہ ترکا رب رحمان کا ہے۔ تجھے حکم بغیر تو بے بس نہیں، یہ فیصلہ پر قرآن کا ہے۔ میرے جسم سے میری مرضی ہے، میرے جسم سے میری مرضی ہے، یہ فہم گمان انسان کا ہے۔ تو تیری روح شاکر مالک بیچ رکھنا چاہتا ہے انسان۔ محتضر و محترم و محتشم، اللہ سے جی وفاق ناپانا نہیں قدر، قبلہ سید بادشاہ اور دیگر موجود سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا شیلا خطیب نہیں ہوں، میں ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عالم سا بندہ ہوں۔
آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. لیکن پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے. میں بچی بندوق سے آیا ہوں, مجھے لگتا ہے آپ کراچی سے آ سکتے ہیں. مکمل کپنا سبحان اللہ بولے. رات کی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو. کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو ہدف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. اللہ ہمارے علماء آدھی تصویر خود کرتے ہیں, آدھی مسجد کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری کو نہیں کرتا. ذکر مرتبہ کے محفل میں آنے والوں, ذکر مرتبہ کی وزن میں جانے والوں, کسی نئے مسئلے میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا سے جلوہ گر ہوئے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ماشاءاللہ بڑے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آج میں کوئی 4 نصیحتیں دینے آیا. 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. جوانوں, اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. کتنے میاں ماشاءاللہ ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے, باقی سارے اسٹوڈنٹ کو کافی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. آپ خالی تھوڑی دیر کے یہاں آئے, اگر خالی تھوڑی دیر کے بعد آپ چلے گئے پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہونا. 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں, بڑی دور سے آیا ہوں, 4 امانتیں دینے آیا ہوں. اس سے پہلے میں اللہ اکبر کہنا چاہوں گا کہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی سال کی بتاتی ہے کسی کو کبھی نہیں گزرے گا. کیا لکھا تھا زمین سے آسمان تک, آسمان سے لامحال تک ہے یاد میں خوشبو کہاں تک. میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو. گھر گھر سراغا حضور کے نام کا ہے, گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام مانتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا تھا, لوگوں میرے نبی کی تذکرہ کیا تھا, لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو. میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جو کھیلتے چلے جاؤ گے خوشبو پھیلتے چلے جاؤ. بغیر کسی تمیز کی میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ میرا بات وہی بات ہے مجھے نظری والی کہ بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا چاہیے. کہ بلا عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے, عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے. انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہو
کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد کتاب کا طالب یہ بن گیا میں آپ لوگوں کو سبق دینے آیا ہوں پچھلا سید بادشاہ میرے سامنے ایک سائڈ پر سید بادشاہ دوسری سائڈ پر سید بادشاہ میں تو اس کو سبق سنانے آیا ہوں اور دعائیں لینے آیا ہوں قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی آپ میں ہمت کتنی تھی آپ کی تو بات کیا ایمان لانے سے پہلے کام کیا ابھی آپ کلمہ نہیں پڑھا تھا ایمان نہیں لائے اسلام نہیں لائے سونے نبی کی خدمت میں پہلے آپ کی حالت یہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دی کہا بیٹا ان 5 اونٹوں کو لائن سے کر کن کو دیے عمر فاروق رضی اللہ کس نے دیے آپ کے ابو جی بیٹے ان 5 اونٹوں کو لائن پہ آپ نے ہمت یہ تھی آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کر کرتے پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا پیچھے والا اونٹ لائن پہ کر کرتے درمیان والا اونٹ لائن سے آ جاتا درمیان والا اونٹ لائن پہ کر کرتے آگے والا اونٹ لائن سے آ جاتا 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کرتے آپ کے ابو جی آپ کو مانا کرتے تھے ڈانڈا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار آپ کے بیٹے ہو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے آئے پہلا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرط سے لے کر تک 24 لاکھ مرتبہ میل کی شہنشاہی کی انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا مہمانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا مجھے بتاؤ تو صحیح ہے صدقہ میرے عربی میں اس بات میں نہیں تھا جو نہیں تو ہو دینا انسان کا کرے مقابلہ کہنا انہوں آج کا اندر ایک چھوڑ دکھا وہ کوئی نور آکے کوئی بشر آکے کہنا رات جنے ایوہ چھوڑ دکھا اللہ بانے جانا مقابل ہو رہی جتا ہو دکھا رہا تیار ہو جاؤ جوانوں اگر دنیا واقعات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑو اللہ تعالیٰ بزرگ اللہ اپنے سامنے بیٹھے میں آپ لوگ کا مدد ضائع نہیں کرنا چاہتا اس لیے میرے کان پہ ہاتھ نہیں رکھا جوڑے ڈبے نہیں سنائی میں سادہ کا نصیب ہوں بے سودہ کا مربی ہوں میرے جانے کے بعد ہر دن میرے دیر بادشاہ ہو گئے گا وہ کس طرح سے ملنا لے کے آیا تھا اس نے نہ تو کچھ سوچ سکیں گے نہ تو کوئی دوست بنائے بس میرا اندازہ اس طرح کا ہے میں جہاں میں جاتا ہوں کچھ دے کر گیا تھا جوانوں 4 نصیحتیں امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے رقص جگر نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین کو بلا کے چاہیے پہلے کہنے والے آتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ نہ صرف 10 روپئے سے آج کے طور پہ دے یہ ہمارے لیے یہ آدمی کرتی ہے بہت ہی غریب عادت ہے یہ کہ جو بھی 10 روپئے دینے آتا ہے پھر آپ لوگوں کو نوٹ بھول جاتا ہے پر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کون کتنے پیسے دے کے جائے بندے پیسے دینے کے لیے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آپ سے میری طرف متوجہ کہ میں کیا کہنے ہیں جہاں میں حساب کرنے جاتا ہوں وہاں کو کام کرنے کی جگہ نہیں ہوتی آپ سے کرنے کی جگہ نہیں ہوتی میرے سامنے 10 بندے بیٹھے ہیں صحیح بات کے حکم کے مطابق میں یہاں پہنچ آیا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ کے پاس بات ہم قبول کروں میں آیا ہوں کچھ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ امام کے مقام میری طرف توجہ کرے جو اس وقت گھروں میں گئے
ہوئے ہیں, کاروبار کی طرف گئے ہوئے ہیں, خدا واپس آ جائیں. میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے کہا میں فقیر ہوں, درویش ہوں, سید ماں کا بیٹا ہوں, ایک باپ کا بیٹا ہوں. میں یہاں کتاب کرنے نہیں ہے, یہاں کی آنکھوں میں بند کرائیں. یہ صرف بات کا ایک قدم ہو گئے جس سے باہر کی لگانی ہوتی ہے, سب کی اللہ اکبر سنانا ہوتا ہے, بس کہ ہم کتاب کرنے نہیں آئے. امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جب میدان کربلا میں جاتے 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 آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا, بیٹا آ گیا, یہ تو حضور قربان دیں آپ کے نام. اور میں بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں, پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا, پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں لے کے جاؤں. بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب. پہلی نصیحت جوانوں, جتنے لوگ بات کی محفل میں آنے والوں, بزرگوں, جوانوں, سمجھو تیار ہو جاؤ. پہلی نصیحت بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑتے. شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. چوتھی نصیحت بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دیکھ میرے بیٹے, تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات, بڑے بڑی آزمائشیں ہیں. بیٹے میں نے اکبر قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے, میں نے اکبر قربان کیا اپنی آنکھوں کے سامنے, اور محمد لٹا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے. میں نے اپنا تن قربان کر دیا. تیرے باپ حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد بھی دیکھ میرے بیٹے تیرے باپ امام حسین نے کبھی اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا. کبھی نہ جھگڑی, کبھی نہ جھگڑی. لکھی نے بال دلی چوری دلی یہ دین سی بیٹھ کر گیا, اپنی جان بھی بچا, اپنے چھوٹے چھوٹے تالے کی جان بھی بچا. آپ نے بتایا ہوئے کیا کری یہ دین سی بیٹھ کر اگر پوچھتے کرے ہندی بیٹھ کر اگر کیا باقی نے میرے پیر امام حسین نے تو ہاتھ اٹھائے, پر میں لوگوں انہیں میرے حسن میں دیکھے, انہیں میرے حسن میں نام محمد نے سنا ہے. انہیں میرے سونے سے حسن میں کہنے, میرے حسن میرے مٹے محمد نے چنیا ہے, انہیں میرے حسن میرے نام نبی نے چنیا ہے. اے بات کی جواب نہیں سکتا مگر شراب کی جہاز سے جہاز سے سارے بولے شراب کی جہاز سے جہاز سے. تیرے مرشد امام حسین نے کبھی نوجوان اکبر قربان کر دی, شراب کی جہاز سے جہاز نہیں لی, اصل قربان کر دی تھے. ماشاء اللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے, شراب کی جہاز سے جہاز دکھ برداشت کی تھی, شراب کی جہاز سے جہاز پیاس برداشت کی تھی, شراب کی جہاز سے جہاز. اور شراب آپ پی کے علی علی شرم والے بندہ پی کے حسین یا حسین شرم سے کرے تیرے پیر امام حسین نے شراب کی جہاز سے جہاز ہونے کے بارے میں کیا دینے سے جا رہے شرابی مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی نوجوان بیٹھا ہوئے, میں سید ماں کا پترا, سید باپ کا پترا, تو ایک قدم نے ہاتھ لا کے تھوڑی پھیلا کے بھیڑ مننا جن شاء اللہ شراب نہ پی
کیتا کر جڑا بندہ شراب پیتے وقت کو پتہ نہیں لگدا کہ میری بھیڑ بیٹی ہے میری بیوی میرے کول ہو کوئی نہیں کل بول سید نے قیمتی چولہے کرنا پاؤ جی میں چاہتا اگر شراب پی کے مرے ہو تو تیری موت مر جائے اور اگر نماز کے حالت میں مرے ہو تو مولا حسین سے غلام نہ لو شراب پی کے نہ مری تو مولا حسین سے غلام بن دھی بہن کی عزت کا دشمن نہ بنی نہ کرے کسی بھی دھی بہن کی عزت کا دشمن اور میرے تک مر کر جانا جب تک نہ اپنی آقا نہ اپنی دھی بہن کو کہیں ترجیح نہ دیتے میں دھولے جگہ کے جناب نند مالک ہر دھی بہن کی عزت کی حفاظت کروں انشاءاللہ چل نہیں اگلی تک کل ایک بجے اللہ تعالیٰ کو وہ حضرت انسان بنا کے دنیا میں ذمہ داری سمجھانے کی ہے اور سکے بیٹھو کہ میرے اونچی آواز میں سبحان اللہ کل بول سید کیوں کے جملے کے میں چیزیں اٹھاوے چیزیں سامنے آنے اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن عطا کیا اللہ تعالیٰ نے قبلہ کتنا مقام کتنی عزت دی اور عزت والی زندگی تھی عزت والی بے عزتی والی بلا کی زندگی ہے حیا والی زندگی تھی بے حیا والی زندگی اللہ نور نور پوری کیا خوبصورت کیا اور میں جانو غیرت کو دکھا غیرت والی زندگی تھی بغیرت والی بلا کی زندگی ہے یہ اپنا وہ مجنون نے کیا خوبصورت توڑا لکھا تو میں رکھ دل میں سوچ خدا دیتا کہیں بندے کا ہنسی میں نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل رکھ کرے ہمت مشکل سینے نہ وہ تک موتے آج کے سالن کو کرے گردن اصلو نیلے نہ وہ دل نور کی جلدی موت مرے بے غیرت بن کے سینے نہ حضرت انسان ہے مسلمان ہے سونے نبی کے جنم کوئی عزت والی زندگی مقام اللہ اکبر اللہ ترے ذکر میں کعبہ کرنے کی وجہ بولتا ہے سب کو برکت ہوگی ترے ذکر میں ایک مرنا بھی بن کے نال ایک ٹرینڈ بن گئے ایک رواج بن گئے جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی بھی تقریر دے گئے جب تک خطاب کرنا عوام کو کتنا کرنا سناوے نہ سچی دس کام نہیں میں جب تک نہیں عوام نے کوئی نہ دو میں کو میرا دو میں کو دے ڈالے سبحان اللہ میں کو میرا دو میں کو دے ڈالو میں کو ہر مظلوم انسان دو جس کا ظلم دکھا کوئی بندی ہے میں کو روزی چوری انسان دو اور جس کا کوئی انصاف بنا کہیں میں کو پورے پاکستان دو جس مر کے ہیں مر کے ہیں میں کو کیوں دے سب انسان جو مر کے ہیں نہ سمجھدار لوگ بیٹھے سارے میرے سامنے میرے سید صاحب سارے بیٹھے ایک خود امام کا بیٹھے ماشاءاللہ ایک کچھ سوچے میں بیٹھے پھر کچھ آسرا چاہنے لیکن آپ نہیں کر رہی پتہ کیا کرنا چاہنے ایک میں ضرورت تھی اس سے جوانہ کی زندگی ہوں کیا بیٹھے رہو گے کتنا بوڑھے بابے نہیں کم کتنا پائی پہ بابا جی نے جتنی داری تھی کہ کمبر جلندر تھی ان بابا جی گناہ کرنا تو پھر بھی بات نہیں آئے ہڈیاں کمبل گھوڑے کڑکن سے بدل گیا لوگ تیرا اچھے میں بندیوں بعد نہ آئے اور دیئے مرد دلے اللہ ہم کی رہتے ہیں اللہ تو معاشرہ میں حیاء الصلاة حیاء الصلاة چلے ہو نماز کی طرف چلے ہو کامیابی کی طرف حق تک دلائیو بڑھتا خود بھی نماز پڑھیا اپنے بالوں میں چلا گئے ہیں اس میں نماز پڑھو لیکن بابا جی نہ مسجد سے نزدیک پہلے نہ قرآن سے قریب پہلے کہ تم مؤذنہ دے حیاء الصلاة
اسے بابا جی چوک لیتا ہے کہ جوا کھیلتا پہ تال کھیلتا پہ اور جی میں چاہتا یہ تیری عمر ہے جوا کھیلنا دی اگر جوا کھیلتا مر گئے ہو لوگ تیری اولاد کو کیا سے جا ہو جا تو کس مونل گل کرنے تیرے دا پیو جوا کھیلتا بنیا نسل نہیں کرنا اے میاں نسل نہ کٹا حاجی پر آج کے لئے تو کامیابی والا وظیفہ دیتا ہوا میں دنیا بے نیاز میں دے پیدا مرد تفنصب الى ربک فرغب جدا رب سوچن دیوی جدا اولاد تمام کے تلی کرتی ہے مرتبت جو رب والا سبحان اللہ میں اپنے سونے کی ترکی سے لکھنے والا جملہ دے دیا ہمارے پڑھنے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہمارے اللہ ماشاء اللہ ہر کسی کی بات میری طرح ثابت ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں دیش پہ بیٹھ کے نہیں کرتے اس لیے کہ آپ اس طرح کے اگر ہم اس طرح کی باتیں دیش پہ بیٹھ کے کریں اصلاح کریں تو ہمیں پیسے نہیں دیں میں تمہیں ایک بار پھر سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے میں کہنا چاہوں گا صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتی اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتی اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ بنا جب میرا نافرمان ہے تیری دل میں اس کے آنگن میں نہیں جانے چاہیے نا بندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو چھتوں کی توحید دیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قبلہ من ادھر جاتا ہے سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی ادھر جائے اس کے پتہ رہتا ہے کچھ بھی بالکل آئے مالک بلال کی طرف سے پورے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر احد احد کے نظر میں جائے مالک بلال اسی ریت کے جدید کے نا اوپر سے پتھروں کی بارش کرتا رہا ہے نیچے میرے سونے نبی کا بلال گزرا کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری عجیب داستان ہے تیری تو تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے آگے تو جواب دیا ایک بار سنے تو صحیح جان میں جانا جائے ایک بار پھر مالک بلال کے طرف سے پورے پتھر مارتا ہے بلال آگے بجائے رونے کے مسکراتا ہے کسی نے کوئی ساتھ گزر رہا تھا اس گزرنے والے نے پوچھ لیا بلال ہے میاں عجیب تماشا ہے تیرا تو تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے کہا میرا ہاتھ پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مچھلی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں تم بازار میں مچھلی کا پیالہ خریدنے جاؤ اسے بھی ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے پھر اس کی آواز سنی ہے پیسے دینے ہیں پیالہ لینا ہے ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو اس کی آواز سنی ہے بلال نے فرمایا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں مچھلی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے پھر اس کی آواز سنی ہے تو میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے پر دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے میرے مالک بلال کو خرید لے حق کی آواز ختم نہیں کملے کو خرید لے اس مظلوم کو خرید لے کار ادھر جائے گی ہاتھ ہاتھ کی آواز ختم فقیر تھا درویش تھا 500 وقت کا نمازی تھا اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ یہ واقعہ ان کا یہ دل کے تعلق سے کہ بلا ایک درویش تھا اللہ والا تھا 500 وقت کا نمازی تھا اس کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا جب آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے اور اس میں سجدہ نہیں کرنا اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا آنکھوں پہ وزن پڑے گا آنکھیں پھر سے خراب ہو جائے گا تو نے سجدہ یہ بابا جی جیسے ہی گھر آیا گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا
ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بولنے پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، وہ کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، وہ کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آئے یہ سن کر بابا جی چیخ پڑا، رو کے کہنے لگا بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا جیسا کوئی مجھے شرم ہے۔ بابا جی کا جو جواب ہے نا وہ میں تمہیں امانت دے دوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ جب گھر والوں نے کہا بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کوئی مجھے شرم ہے۔ وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے، ہم تو 10 روٹی کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں، سجدے کا نام بھی نہیں۔ بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، کیا بھی اس پر صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو، تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چوتھا قرآن کا دامن۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب عرض کی تھی، کہا میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تیری عبادت کس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت تو لائق نہیں کر رہی۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر، ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر، کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے کرتا ہے، تمام بات لے جا اب آج کی دور میں مہربانی کریں کہ دن کا ہر طرح گزار نیمن جب تم کی جتنے کے پاس نیمن جتنے کے دن کے مقام سنانے نبی کے قدم میں نکلا جب میرا دین چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دین چاہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھا کر اوپر لے لوں۔ غریب نبی نے فرمایا کہ آواز دیا میں راتوں کی تنہائی میں کب کب کے قرآن کروں اور قرآن پڑھنے میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم پڑھ ہر نئے کام کرنا چاہتے ہیں، پورے باپ کی جتنی داری کا حیا بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں، ہماری مجبوری ہم نے پہلے سے زبردستی شیطان کو پکڑ کرنا وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، ہم نے زبردستی شیطان کو پکڑا یہاں بٹھا دیا، اب یہ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے۔ اقبال نے جوانو یہ جو ہمارے اپنے شیطان پہ کرنے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے اللہ جوانو دنیا واپس سے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تمہیں گرفتار شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تمہیں مار۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ہمیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان کو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے بچے تو بچی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہت
مجھ پہ اے اقبال پیدا ہوا تھا پتنوا بہران کرے دنیا کے ہوئے زمین کے اوپر پھولوں کو بنایا بستر سے جائے لذتوں سے بنا خواہشات سے بنا بستر سے جائے جوانوں گزارا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ نہ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا پھولوں کے بستر پہ سویا تھا. میری آخری بات کرتا میں بادشاہ تھا پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا. اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا. ایک لوڈی جھاڑو دینے والا بادشاہ کے کمرے کے اندر بیٹھا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجایا اور بادشاہ ہے. ابراہیم لوڈی نے کیا کیا, نوکرانی نے کیا کیا, جھاڑو دینے والے نے کیا کیا, جھاڑو اس کا نیچے. اس نے سوچا کیوں نہیں بادشاہ ہے نہیں پھولوں کا بستر سجایا, کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ کیا کیا. پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ کیا ہے. اب اس لوڈی میں جھاڑو دینے والی نوکرانی نے کیا کیا, جھاڑو اس کا نیچے چل گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر پہ, چل گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آیا. بادشاہ نے دیکھا ہے دو بچے کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چل گئی. ذات کی کوئی بھی خیر نہ رکھے, دو ٹکے کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چل گئی. جرم کیسی, بادشاہ نے سونا اٹھایا مان لیا. اب بادشاہ اوپر سے لوٹی کو مار رہا تھا کہ نیچے یہ لوٹی روتی بھی ہے, ہنستی بھی, روتی بھی ہے, ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے, ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے, ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے چھوٹا رکھا نیچے, کہا لوٹی تجھے مارے گے بعد میں, پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے, پھر ہنسی کیوں, روئی کیوں ہے. اب اس کے رونے ہنسنے کی جو وجہ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. بادشاہ نے کہا لوٹی تجھے مارے کے بعد میں پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے, پھر ہنسی کیوں ہے. لوٹی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا ہنسی اس لیے ہوں اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چل کے کوئی اسے اتنی سزا مل رہی, تو جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوچ رہے اسے کتنی سزا. بادشاہ میں جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہوں مجھے اتنی سزا مل رہی, اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوچ رہے اسے کتنی سزا. تو آپ نے نصیحت آپ کو سبق بات کرتا کہ میرے معاشرے میں ایک گندی کی عادت سے جا رہی ہوئی ہے, وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا, یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لگانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. یہ تجھے دے دیں تو حضرت انسان ایک کانوں والا کیا غیبت کرنا تجھے دے دیتا ہے, کیا دوسروں کے عیبوں کو اتارنا تجھے دے دیتا ہے. انسان نے قوت سے پوچھا اگر تم گالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہو. جوانوں آخری نصیحت آخری بات کرتا ہوں, انسان نے قوت سے پوچھا اگر تم گالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہو. انسان نے قوت سے پوچھا اگر تم گالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہو. پھر انسان نے سمندر میں منہ سے پانی سے پوچھا اگر تم کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک گلاب کو اٹھایا, گلے سے رکھا, پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول گئے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب اٹھانے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا. سبحان اللہ. دوسروں کی عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا. جوان کی زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے. ان لمحوں میں ہم کچھ کہہ لیں, ان لمحوں میں کچھ کہتے کہہ لیں, ان لمحوں میں قرآن پڑھ لو, نماز پڑھ لو, اللہ اور کے رسول قرآن کہہ لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیخ محل چلیا,
کوئی پلیا نام سے نچرے آئے کوئی ریت گرم سے سن چلیا تو کوئی سوچے مقصد آمن دا کہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا کسی ہر کوئی مریض مسافر ہے کوئی حل چلیا سبحان اللہ اللہ کے مولا کا نبی حج کو سنائی اللہ تعالی نے قبلہ یہ بادشاہ حضرت علامہ مولانا قبلہ کی مبارک کرتا اور قبلہ کے معمولی سرکار کے سابق سرکار میں اور آپ کے انتظامیہ میں کرنے عزیز کو مصطفیٰ میں بھلائی اپنی بات کو اللہ میں یا بلالتی ذات کا جلدہ پہر ہے تیری بخشش کتا عقل کا حضور ہے مالک مولا کیا تیری رحمت یہ گوارہ کرے گی کہ آج کوئی بھی شخص بغیر سب سے چلے جائے مولا بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے وہ کہاں جائے پیاسا پانی کی طرف نہ جائے وہ کہاں جائے مولا بخشش کی بھوکی ہے جو کر کے آئے کہ مولا سب سے فضیلہ سے میرا گناہوں کو معاف دعا ہے اللہ العالمین بیماروں کی شفا محفل پاک کے آخر پر بانیان محفل امت مسلمہ اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ساتھی رپورٹر اویس حیدر اور کیمرہ مین ماہ رمضان سیال کے ساتھ رشید حیدر، یور وائس نیوز، گڑھا موڑ۔